تشریف فرمائے ہمارے ساتھ علماء کرام جناب اسحاق اعظم صاحب، جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب اور محترم المقام ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، چاروں کو السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائی، آج تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی کال بھی اگر ان سے ریلیٹڈ ہو تو آپ ہمیں ضرور دے دیجیے گا۔ کال ہے؟ ویری گڈ۔ لوگ دیکھیے اب پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں کہ آج اس پر بات ہونی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں اچھا، جنرک کال ہے، لے لیتے ہیں لیکن ہم بات شروع اسی سے کریں۔ جی ہاں لے جی۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ بھائی صاحب فرمائیے۔ جی میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی جی۔ ہماری بچی بیمار ہو گئی تھی کافی، اس کے گردے فیل ہو گئے تھے تو بیٹا بھی ٹھیک نہیں تھا، تو ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں جی ان کو نظر بد لگی ہے، نظر بد کا کیا حل ہے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو آخر میں بتاتے ہیں۔ اس کو سوال کو ہم بالکل ایڈریس کریں گے، بٹ پہلے ہم ذرا جس موضوع پر ہم ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو پہلے ایڈریس اس کو کر دیں، جیسا بولے آخر میں کر دیں، آخر میں۔ اچھا یہ مجھے مفتی حنیف صاحب آپ سے آغاز کر لیں۔ آپ جائیں مفتی صاحب، آپ کا تو خیر جامعہ عمار بن یاسر بھی ہے، یہ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات اور حالات ملتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر، اچھا نام تو لوگ رکھتے ہیں، عمار رکھے، یاسر بھی رکھتے ہیں نام، لیکن عمار بن یاسر کے بارے میں بہت ہمیں تاریخ میں کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن قربانیاں اتنی شدید ہیں کہ والدہ بھی شہید ہو گئی، والد بھی شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہو گئے، تو کچھ اس بارے میں آپ فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا چین اور ہمارے دل کا سرور ہیں۔ تاہم قرآن مجید قرآن رشید کی سورۃ الحدید نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ سب صحابہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے ان کے جس طرح انبیاء کرام کے آپس میں درجات میں کمی بیشی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے بھی درجات ہیں، بعضوں پر افضل ہیں۔ جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ ہیں کہ جو ابتدائی طور پر اسلام لائے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں۔ آپ 7ویں یا 8ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے شخص ہیں۔ آپ کی والدہ اور آپ کے والد دونوں ابتدائی اسلام لائے ابتدا میں، اور اسلام کی پہلی شہیدہ آپ کی والدہ ہیں، اور اسلام کے پہلے شہید آپ بڑی دردناک شہادت ہے۔ جی، بڑی دردناک شہادت آپ کی والدہ کی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ اسلام کے لیے زیادہ ماریں بلال نے کھائی ہیں یا زیادہ ماریں عمار نے کھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہوتی تھی کہ بلال نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں لیکن عمار نے زیادہ ماریں کھائی ہیں۔ ان کو جلایا گیا، ان کے تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا، ان کے پورے جسم پہ زخم کے اور جلن کے نشان تھے۔ اور جس پر اللہ کے رسول ایک دفعہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کو کوئلوں پر جلایا جا رہا ہے اور آپ کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا رہی ہے۔ تو حضور نے دیکھ کے فرمایا اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ ایک دن پھر حضور کو پتہ چلا کہ میرے عمار کو جو ہے نا وہ پھر ستایا جا رہا ہے، آپ پھر حال پوچھنے چلے گئے۔ تو اس دن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے حضرت عمار کے، اور عرض کی یا رسول اللہ کفار نے میری ہڈیاں تک جلا دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی سید عالم نے آگ کو حکم دیا اور دعا فرمائی یا اللہ آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا فرما۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی اس طرح میرے پیارے عمار پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ نے ان کو جلانا چھوڑ دیا۔ حضرت عمار بن یاسر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ میں سے جن کی شان میں ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے، عمار میرا وہ صحابی ہے کہ اس کا ایمان اس کی ہڈیوں اور ریشوں تک سرایت کی ہوئی۔ اور پھر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ آیت بھی ان کے لیے اتری۔ اور پھر جب آپ نے وہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا تو پورا بدن جو ہے نا وہ جل گیا ہے، اس پر بھی آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ تمہیں آزما نہ لے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ اچھا یہ ذو ہجرتین ہیں، 2 ہجرتیں کی۔ حبشے کی طرف ہجرت ہوئی تو ان کے سردار حضرت عمار بن یاسر تھے،
اور پھر مدینہ طیبہ میں ہجرت ہوئی، وہاں بھی مہاجر ہیں، بدر میں حضور کے ساتھی ہیں، آپ خندق میں حضور کے ساتھی ہیں. اچھا ذو ہجرت ہیں تو حضرت عثمان بھی ہے نا؟ حضرت عثمان بھی حضرت عثمان بھی ہیں بالکل. اچھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل کمالات ہیں. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ صحابی ہے اتنا زیادہ ان کا ذکر نہیں کیا امت نے. کیونکہ یہ مولا علی کا جرنیل تھا. میں تو سچی بات کروں گا. میں نے آپ سے کیوں ڈاکٹر صاحب میں بات یہ ایک گلہ ہے. آخر سوال یہ ہمیں یہ نہیں ہے جس صحابی کے نام پہ آپ مسجدیں نام رکھیں ہم تو خوش ہیں، بلکہ ہم تو عام چودھریوں ملکوں کے نام پر مسجدیں بھائی ان کی اولاد نام رکھ دیتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمار اتنا بڑا بندہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 اربعۃ من الصحابی ان الجنت لتشتاق الی اربعۃ من الصحابی، اور کئی الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو محدثین نے صحیح اور بعد نے حسن قرار دیا. حضور نے فرمایا جنت میرے 4 صحابہ کی، میرے صحابہ میں سے 4 ایسے ان کی دیدار کی مشتاق ہے. ان میں سے فرمایا ایک مقداد ہے، ایک سلمان ہے، ایک عمار ہے، اور ایک علی ہے. اور ایک روایت میں حضرت سلمان کی جگہ حضرت ابو ذر کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر کی جگہ حضرت مقداد کا ذکر ہے. تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے. اور پھر حضور زندگی میں آپ کو شہادت کی خبر دے کر گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عمار جب آپ مسجد نبوی تشریف اپنا تعمیر ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے. تو حضرت عمار بن یاسر 2 یہ اینٹ سے مراد یہ والے بڑے بڑے بلاک تھے مٹی کے بنے ہوئے، تو آپ اٹھا کے جا رہے ہو. حضور نے فرمایا عمار یہ کیا کر رہے ہو، 2 کیوں اٹھا رہے ہو؟ آج کی یا رسول اللہ ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے. اچھا، پھر ایک صحابہ اکرام آپس میں پیار تھا. کچھ صحابی ہے انہوں نے اپنا وزن یعنی اپنی اینٹ بھی ان کے اوپر رکھ تو یہ حضور کے پاس سے گزرے تو جھکے ہوئے. حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ آج کی یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے صحابہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ویحک یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، اور عمار یہ تجھے قتل نہیں کریں گے، تو بعد میں شہید ہوگا، بعد میں تجھے جو ہے نا قتل کیا جائے گا. اب یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ان کی شہادت کیسے ہوگی. بعد میں کتنے عرصے بعد 37 ہجری میں آپ کا انتقال اور وصال مبارکہ ہوا، اور پہلی ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. 37 سال بعد آنے والے واقعات کو رسول خدا نگاہ نبوت سے دیکھ کر بیان فرما رہے. تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو بھی حضور کے پیارے ہمیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور ان کا تعارف امت کو کروانا چاہیے، اور امت کو بتانا چاہیے کون کون لوگ ہیں بھائی جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اور جن کی وجہ سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج اور قوت عطا فرمائی ہے. اور یہی حضرت عمار بن یاسر ہیں. میں نے جو بات کہی ہے یہ میری بات سے کوئی اختلاف کرے 100 دفعہ کرے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زیادتی کی گئی ہے بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ تاریخی حوالے سے کہ جو اہل بیت اطہار کے قرب میں تھے. حضرت جعجع غفاری حضرت مولا علی کے ساتھی رسول اللہ کے صحابی ہیں. ڈاکٹر صاحب افسوس کا مقام یہ اس صحابی کے بارے میں کتابوں میں اتنی نیگیٹو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ ایک بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عدیس البلوی، اسی طرح مالک بن نویرہ، اسی طرح سلیمان بن سرد، یہ صحابہ کرام ہیں. محمد بن ابی بکر یہ صحابی رسول ہیں. آخر کیا صحابی لفظ جو بولتے ہیں وہ 2-4 کے لیے ہی ہوتا ہے؟ کیا سارے صحابہ ہمارے لیے حضور کے سارے صحابہ عزتوں کے بے شک. لہذا یہاں بھی یہ سوچنا چاہیے علماء کرام کو کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں آخر ان کا ذکر کرنے سے زبانیں گنگ کیوں ہیں آپ کی؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مولا علی کے لشکر میں تھے، مولا علی کے جرنیل تھے. اور ڈاکٹر صاحب آخری بات، ان کا جب وقت شہادت آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا مسند احمد میں نا بلکہ حدیث ہے، میں یہ تاریخی واقعات نہیں بیان کرے گی، جو کچھ میں نے بیان کیے حدیث کی کتابوں سے بیان کیے. تو آپ 93 برس کی عمر ہے اور آپ کو حضور نے فرمایا تھا آخری غذا تیری دودھ ہوگی. تو آپ نے خیمے کے اندر دودھ نوش فرمایا، باہر نکلے تو آپ نے فرمایا میرے رسول نے مجھے فرمایا تھا کہ میری آخری غذا دودھ ہوگی، میرا وقت شہادت آن پہنچا ہے. آپ میدان میں گئے اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اگر اے لوگو تم مجھے مقام ہجر کی کھجوروں کے ساتھ میری لاش کو لٹکا دو تو پھر بھی میری یہی آواز اور صدا ہوگی ان لمصلحون علی الحق، میرے آقا مولا علی حق پر ہے.
واہ تو یہ صدائے وہ حق ہے جس کی وجہ سے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں جو سمجھتا ہاں صحیح بات، اور اگر کسی کے پاس اور وجہ ہے تو پھر وہ بیان وہ وجہ لے کرے. لیتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ 7واں مسلمان ہے. قرآن کی آیتیں جس کے بارے میں نازل ہوئیں، رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثیں جس کی شان میں، تو پھر ایسے صحابی کے بارے میں ذکر آخر کیوں نہیں امت ہوتے؟ بے خبر کیوں ہے؟ قاری خرمان جاوید صاحب آپ سے ہم پوچھیں گے، لیکن ایک وقفہ لے لیں تاکہ آپ ہی سے آئیں. ٹھیک ہے، ایک وقفے کے بعد حضرت. نہیں ہم آپ سے پوچھیں گے، ہماری مرضی، ہمارا دل ہے ہم آپ سے پوچھیں گے. نہیں ہم تو آپ سے پوچھیں گے، ہم تو اس کا جواب آپ سے پوچھیں گے. عرش سے نور ہے، روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ناظرین محترم پھر حاضر خدمت ہے. ہمارے قاری خرمان جاوید صاحب نے بہت اچھی بات ابھی کہی وقفے میں. فرما رہے تھے کہ جب صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر جتنا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے. تو جن جن صحابہ کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے ان پر ہم ضرور گفتگو کریں گے، اور قاری صاحب نے بھی ایک صحابی رسول کا ذکر فرمایا تو ہم ضرور اس پر بات کریں گے. جب تاخراتیں آئیں گی تو ہم ضرور، کیونکہ ہم نے تاخراتوں میں تو شاید ایک نہیں دو تین صحابہ کی بات کی، پورا ہمارے پاس ٹائم بہت ہوگا، ہم وقت کریں گے. جی قاری صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو کچھ فرمایا مجھے اس سے اتفاق ہے. بالکل ٹھیک. البتہ ایک بات سے اتفاق نہیں ہے، وہ بات یہ گمان کرنا کہ وہ چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے یا ان کی حمایت میں تھے یا ان کی جماعت میں تھے یا ان کی پارٹی میں تھے، اس وجہ سے مسلمان اب ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، تذکرہ بھی نہیں کرتے، اور یہ بات صحابہ کی طرف بھی جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک نے جو اس بات کا تجزیہ کیا ہے اس تجزیے سے بہتر ہمارا تجزیہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ کی زندگیوں پر جو قرآن نے تبصرہ کیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ آپ نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بات کر دی. جی آپ نے حضرت بکر حضرت عمر کی بھی بات کی، حضرت ابوبکر کی بات کی، حضرت عمر کی بات کی بھی. نہیں، میں نے حضرت وہ ابھی اس میں آ جائیں گے نا جو کفار پر شدت، سارے آ جائیں گے، اس میں سارے صحابہ کرام آ جائیں گے کہ رحماء، اس میں حضرت عمار بن یاسر بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی. جس شخصیت پر صحابیت کا نام لگتا ہے وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے. ٹھیک. تاریخ ہمیں ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا دکھاتی ہے. ہم کہتے ہیں تاریخ غلط ہے، قرآن صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی کا فرمان صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، تاریخ بے سند ہے. بالکل صحیح. ہر وہ بات تاریخ کی جو قرآن سے ٹکرائے گی ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. صحابہ کو ہم ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہیں مانتے، ہونا بھی نہیں. صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے اور آپس میں محبت رکھتے تھے. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر بعض صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی اور بعض موقع پر بعض کی، تو اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس جگہ اس کی کیوں نہیں کی. جی اللہ کے رسول جانے، اللہ رب العالمین جانے، فضیلت بیان کرنے والا جانے، لیکن فضیلت بیان کی. انہی میں سے ایک بات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور سفر میں اللہ کے رسول بیٹھ گئے ایک جگہ اور مجھے کہنے لگے کہ پانی کا مشکیزہ دیکھو، اگر خالی ہو تو پانی تلاش کرو. میں نے دیکھا مشکیزہ خالی تھا. مجھے کہنے لگے جاؤ اس کو کنویں سے بھر کے لاؤ، لیکن یاد رکھنا آپ کو وہاں ایک شخص ملے گا. حضرت ابو ذر غفاری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مشکیزہ لے کر چل پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب میں کنویں کے پاس گیا، وہاں ایک بالکل کالی شکل کا ایک شخص، قبیح صورت اس کی، اور موٹا، بہت تکڑا پہلوان جیسے ہوتا ہے، وہ مجھے آ کر روکنے لگا کہ تو اس کنویں سے پانی نہیں لے سکتا. میں نے کہا میں لوں گا، تو کیسے روک سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ لڑ پڑا اور میں اس کے ساتھ لڑا. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ نیچے گرا اور میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا، اس کی ناک پہ لگا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی. میں پانی بھر کے آ گیا، وہ پڑا رہا.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تیرے کو وہ شخص ملا؟ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ، جیسے آپ نے کہا تھا ویسے وہ شخص ملا، وہ مجھے پانی بھرنے سے روکتا تھا اور میں نے اس سے لڑائی کر کے اس پہ غالب آ گیا اور وہ گر گیا اور میں پھر پانی بھر کے لیا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ گویا آپ نے پھر ایک موقع پر فرمایا عمار وہ شخص ہے جو شیطان پر بھی غالب ہے اور انسانوں کے ساتھ لڑے تو ان پر بھی غالب ہے۔ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ اس سے ایک بات اور بھی نکلی، شیطان جو ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ بڑا مشہور ہے کہ لوگوں کے اندر گھس جاتا ہے، اور پھر یہ دم درود کرنے والے اور جن نکالنے والے ان کی تو پھر لاٹری نکل آتی ہے۔ اگر وہ اندر گھستا ہوتا نا، عمار بن یاسر سے باہر ایسے بیرونی طور پر پنگا نہ لیتا، اس کے لیے آسان طریقہ تھا، وہ اندر گھس جاتا اور اس کی عقل کو معاف کر دیتا، ہاتھوں کو پاؤں کو طاقت کو فالج ادا کر دیتا۔ اللہ نے اس کو یہ جرت نہیں دی اور صحابی رسول کو اس پر غلبہ دیا اور وہ مغلوب ہوا اور حضرت عمار بن یاسر پانی بھر کر واپس آئے۔ یہ طبقات ابن سعد میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ غلط ہوتی ہے جی ابھی تو آپ کہتے ہیں تاریخ غلط ہوتی ہے۔ تاریخ وہ غلط ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف، نہیں تو اس میں تو کوئی قرآن حدیث کی والی بات ہی نہیں ہے، خلاف نہیں ہے نا، مگر اچھی بات ہے، یعنی خلاف نہیں تو ہے۔ اچھی بات ہے، وہ بھی کر رہے ہیں تاریخ۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انو جاری کا مجرد دم، شیطان خون کی طرح تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو یہ حدیث کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہا، ایک منٹ، اب میرے موضوع کو آپ نہیں یہ ہے نا، چلو ٹھیک ہے، اب اسی پہ آ جاتے بتائیں ہیں۔ بتائیں، حضرت آپ دونوں کو وقت نہیں ملے گا، آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری ابو ایوب انصاری کہہ رہا ہوں، حضرت جو پیغمبر ہیں دیکھیں نا دماغ ادھر ادھر ہو رہا ہے آپ کا۔ ایوب علیہ السلام، ہاں روزے کی حالت، ایوب علیہ السلام جن کو تکلیف تھی، جی جی حضرت ایوب علیہ السلام جی حضرت ایوب علیہ السلام، وہ یہ کہتے ہیں ایک موقع پر قرآن مجید میں کہ انی مسنی الشیطان، مجھے اس بیماری کے بارے میں کہتے ہیں انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھوا ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں انی مسنی الضر، اسی شیطان کو پھر آپ ضر سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی بیماری، تکلیف، نقصان، تو آپ نے اسی شیطان کو بیماری سے تعبیر۔ ہمارے اندر جو شیطان دوڑتا ہے یہ وہ بیماری کے جراثیم ہیں جو ہمارے خون کے اندر، بلڈ کے اندر، ہمارے خون میں سرایت کر جاتے ہیں اور وہ شرکت کرتے ہیں۔ پھر اگر وہ شیطان، ایک منٹ، اگر وہ شیطان ہی مراد ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مجید میں ہے کہ قیامت والے دن جو سود خور ہے وہ ایسے اٹھے گا یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے اس کو مس کر کے خبتی بنا دیا۔ ایک اور قرآن کی ایسے ثابت ہوتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا مطلب خون ہمارا جو ہے وہ بیمار ہم ہوتے ہیں اللہ شفا۔ دوسری بات کہ وہاں بھی شیطان کو اللہ رب العالمین فرمایا کہ جب مجھے چھوئے گا قیامت والے دن اس کو خبتی بنا کے چھوڑے گا اور اس طرح وہ بندہ سود خور اٹھے گا۔ گویا شیطان کے لمس سے بندہ خبتی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ رات کو سوتا ہے شیطان ساری رات اس کی ناک پہ گزارتا ہے، صبح اٹھ کر اسی لیے وضو کر کے 3 دفعہ جھاڑنے کا حکم ہے کہ شیطان نے ساری رات تمہاری ناک پہ گزاری ہے۔ جو شیطان لمس سے پاگل بنا دیتا ہے اور ساری رات ناک پہ گزارے تو ہم جب اٹھتے ہیں صبح کوئی پاگل ہوا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بڑی آسان سی بات ہے یار، کیوں اتنی لمبی بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کشتی کی، اس کو تو وہ پھر مڑ کے وہ اتنا چھوٹا سا میری بات سے ہٹایا آپ نے۔ یار جو شیطان سمٹ کے آپ کی ناک پر بیٹھ گیا، نتھنے میں گزار سکتا ہے، تو اس کے اتنا تصرف نہیں کہ آپ کے جسم میں تصرف کرے۔ اب آپ نے میری بات دیکھیں نا، اپنی بات کو خود رد کر رہے ہیں۔ ذکر عمار بن یاسر کا ہے، آپ شروع ہو گئے شیطان کو۔ بات یہ، اب یہ بات بھی میرے اوپر آ گئی، بھئی آپ کے اوپر آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک کے نتھنے پہ گزار رہے ہیں۔ ایک منٹ آپ ایک جملہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ رسول اکرم ایک جملہ دونوں، ایک جملہ آپ بولیے، آپ ایک جملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار یاسر ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب پر ایمان قبول کیا، والدین کی شہادت کو برداشت کیا، خود تکلیفیں اور سختیاں برداشت کی، لیکن تیسری خلافت کے زمانے میں آپ کی پٹائی اس لیے کی گئی کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور لوگوں کو راستہ بتاتے تھے کہ بھائی یہ دین کا راستہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتا کے گئے وہ والا ہے۔
2 مرتبہ آپ کی بہت شدید پٹائی ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے، ان کا پیٹ اور ان کے دوسرے اعضاء. اور ماخذ بتا دیں. ماخذ میں آپ کو دے دوں گا. میں آپ کو آج سحری پہ اس کا پورا ماخذ دوں گا اور آپ مجھے پورا ٹائم دیں گے. ابھی دے دیا، ہو گیا. وہ نہیں ہوگا کہ یہ بات ختم ہو گیا اور پھر کوئی بات نہیں ہوگی. ایک کام کریں، حضرت عمار یاسر کی تیسری خلافت میں پٹائی کروائی گئی ہے اور اس کے بعد حضرت عمار یاسر کے بارے میں رسول اکرم نے یہ ماخذ جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ آپ کو کوئی چھیڑے گا صبح، پھر آپ تو پورا بیان کرنا. آپ بیان کریں. پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد مفتی عبداللہ ہزاروی صاحب حدیث کے استاد تھے، تو صحابہ کرام کا کوئی ذکر چھیڑا تو ہم سے یوں سر اٹھایا اور دریافت فرمانے لگے کہ جی تو چاہتا ہوگا کہ کاش ہم بھی دور رسالت میں ہوتے. تو ہم خاموش تو کہنے لگے بولو. ہم نے کہا کہ ہاں جی کس کا نہیں چاہتا. تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ شکر کرو کہ اس دور میں نہیں تھے ورنہ کفر کی موت مرتے. کیونکہ صحابہ کرام جیسا جذبہ، ان کا جیسا ولولہ، میں تو حضرت عمار بن یاسر ہوں یا بی بی سمیہ ہوں یا حضرت یاسر ہوں یا خباب بن ارت ہوں یا حضرت خبیب ہوں، حضرت بلال حبشی ہوں، ان صحابہ کرام کے واقعات کے کس طریقے سے وہ اسلام پر اور رسول اللہ پر اپنے آپ کو جانثار فرما رہے تھے اور کر چکے تھے، یہ ولولہ صحابہ کرام کے اندر ہی ہو سکتا ہے، کسی اور مخلوق میں کسی اور قوم میں نہیں ہو سکتا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے خانوادے نے، آپ کے والدین نے بھی اسلام کے لیے کافی قربانیاں پیش کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے والدین کی شہادت کے بعد. بہت غمزدہ تھے، بہت افسردہ تھے. رسول اللہ نے ان کو تسلیاں دیں اور ارشاد فرمائے کہ یا اللہ پاک آپ حضرت عمار بن یاسر کے گھرانے کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائیں. اب میں ایک بات بس آپ کی طرف سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، سننے والے سن رہے ہیں تاکہ ہم وقفے کی طرف جائیں. میشفی صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ تیسری خلافت میں ان کی پٹائی ہوئی تو اس میں قطعاً آپ یہ لوگ یہ مت سمجھیے گا جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ دوسری خلافت میں قحط پڑا تو اس کا مطلب حضرت عمر کی وجہ سے تھوڑی قحط پڑا. اگر ہم کہیں کہ پہلی خلافت میں کذاب اٹھ گئے تو کیا حضرت عمر تھوڑی اٹھے. تو تیسری خلافت میں اگر ان کی پٹائی تو حضرت عثمان کی وجہ سے تھوڑی ہوئی ہے. یہ لوگ تھے جو برے لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا. لہٰذا صحابہ کرام کی عزت تکریم میشفی صاحب بھی کرتے، ہم سب کرتے، تو کوئی اس کو اس نتیجے پہ نہ لے کر جائے. باقی میشفی صاحب صبح آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے. ملتمس ہوں جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے کہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا یا علی یا عظیم یا حلیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم. نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والابہام الساطرۃ للقلوب ومطالۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. پروردگار ہماری جملہ عبادات بالخصوص ہمارے آج کے رمضان المبارک کے اس روزے کو قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم اشرۂ مغفرت ہے تمام امت مسلمہ بالخصوص ہم جتنے یہاں شریک یہاں موجود ہیں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ کریم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی سمجھ کے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے اعمال کی کمزوری کو نہیں اپنے فضل و کرم کے طفیل ہماری بخش و مغفرت فرما. ہمارے ادارہ ایکسپریس نیوز کو یا اللہ کریم ترقیاں نصیب فرما اور ان کو ہمت دے کہ یوں ہی تیرے دین کا پیغام عام کر سکیں. محترم بھائی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی جملہ ٹیم کے جتنے بھی ممبران ہیں یا اللہ سب کو ہر قسم کی آفت بلیات مصیبت سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ کا، جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب آپ کا، ابو انشا قاری خلیل جاوید صاحب آپ کا، واصل شاہد صاحب آپ کا. محمد اللہم صلی علی وعلی آل محمد. الجمال بے شک اللہ خوبصورت ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے.
تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک ایک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام لکھنے کی توفیق دے اور پھر حسن کے ساتھ لکھنے کی توفیق دے. یہ خط سورس ہے اور وہی خط ہے جو کعبہ غلاف کعبہ کے اوپر لکھا جاتا ہے اور وہی رنگ ہے جو وہاں پہ رنگ ہوتا ہے کالے رنگ کا غلاف اور اوپر گولڈ کلر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاری مبارک ہے وہاں پہ بھی اسی خط کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مطلب آپ نے درود لکھا ہے. یہ بتائیں یہ درود پاک پیر کا دن ہے تو پیر کے دن کی نسبت سے وہی درود پاک وہ لکھا ہے. تو وہی میں آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاری مبارک ہے اس پہ بھی اسی خط کے ساتھ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاری مبارک پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے وہ بھی اسی خط میں لکھا ہے اور وہ بھی سونے کی جو وہ میٹل کی فارم میں لکھا ہوا ہے. تو یہ میں نے سونے کا خط عثمانی ہے. یہ خط سلس کہلاتا ہے. خط سلس. سلس جی. خط سلس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ بنیادی طور پہ ابن مقلہ رحمۃ اللہ نے ایجاد کیا تھا. ابن مقلہ. اور یہ سورۃ ابراہیم اقضا. ہاں مقلہ. اور یہ سورۃ النساء میں لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا معنی تو تیسرا حصہ. اس میں ہر حرف کو ہم 3 حصوں کی نسبت سے لکھتے ہیں. اچھا. اس کی جو پیمائش ہوتی ہے فے والا. ہاں جی. اس کا معنی تیسرا حصہ. اور یہ سورۃ النساء میں استعمال ہوا ہے. اس کا نام بھی وہیں سے آیا جی سورۃ النساء سے. صحیح ہے. صحیح سمجھ. اسے میں آپ پوچھنا تھا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ واسف شاہ صاحب. حافظ احمد قادری صاحب کوک پیتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سب کا بہت شکریہ. جناب شہریار طارق صاحب, مکرم علی خان صاحب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی شہری میں. ہم ایک وقفہ بھی لے رہے ہیں اور ایک طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن تو ختم ہو رہی ہے اور وہ ٹرانسمیشن ختم ہو جاتی ہے. میں اپنے لیے وقفہ لے رہا ہوں کہ میں جاؤں گا مفتی صاحب سے تھوڑی سی باتیں کریں گے, کچھ ان سے باتیں کریں گے. نہیں تو چلے جاتے ہیں. یہ بیٹھتی نہیں ہمارے ساتھ. چلے جائیں گے. ابھی آج بیٹھیں گے؟ نہیں ایسی بیٹھ جائیں گے. چائے پلائیں. نہیں ناخن ڈانس نہیں, وہ بعد میں کریں گے. اور بعد میں ہوتا ہے وہ, اس میں آپ کا کام نہیں. وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو بتائیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. عامر حسین دیجیے. اللہ حافظ.